بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو اس وقت کو جب بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ شریف کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور فرما رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، ان دونوں نے دعا کی اور فرمایا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، بنا دے ہم دونوں کو فرمان بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسلوں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری تابعداری کرے، وارنا مناسکنا، اور سکھا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور حج کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان اور رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 127 اور 128 کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ بیت اللہ شریف یہ اسلام کا پہلا گھر ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 قبل یہ اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے نشاندہی کر کے یہاں پر تعمیر کروائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور کعبۃ اللہ اس کا نام ہے۔ کعبہ کہتے ہیں المکان المرتفع المربع، 4 کونے والے اونچے جگہ کو کعب کہتے ہیں۔ عربی میں کعب اوپر والے جگہ کو کہتے ہیں، ابھرے ہوئے جگہ کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا، بیت اللہ اس کا نام پڑ گیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت یہ گھر پھر جو ہے مٹ گیا طوفان میں۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی، جس کا تذکرہ یہ موجود ہے۔ اور قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں سے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتانے والے حضرت جبریل ہے۔ اس کا انتخاب اور نشاندہی اللہ رب العزت نے کی۔ گویا 2 مرتبہ حضرت جبریل نے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جگہ بتلایا، ایک مرتبہ حضرت آدم کو اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو۔ مختلف دور میں یہ بنتا آ رہا ہے، تقریباً 13 مرتبہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے، 13 مرتبہ ہو چکی ہے۔ اور اس میں جو حتیم ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی، 5 سال نبوت بعثت سے قبل، 35 سال کی عمر میں ایک آدمی تھا وہب بن عابد مخزومی، یہ جو متولی کعبۃ اللہ تھے، اس نے چند کر کے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اور اس پر اتفاق تھا کہ اس میں حرام پیسے نہیں لگیں گے، چوری کے، سود کے، ڈکیتی وغیرہ کے پیسے، حرام مال اس میں نہیں، حلال مال سے۔ جب حلال مال جمع کیا گیا اور بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو پیسے کم پڑ گئے، یعنی مال کم پڑ گیا۔ تو پھر انہوں نے جس قدر ممکن تھا اس قدر جو ہے انہوں نے اس کو تعمیر کی، اور جو باقی جگہ بچ گیا اس پہ چھوٹی سی دیوار لگا کر اس کا نام حتیم رکھ دیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام، اور اسی 35 سال کی عمر میں جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، حجر اسود کی لڑائی کھڑی ہوئی، اور پھر اس پر اتفاق ہوا کہ نبی علیہ السلام ہی اس کو نصب کریں گے۔ حجر اسود جس جگہ پر رکھا گیا ہے یہ بھی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے 5 سال قبل نبی علیہ السلام نے اس کو رکھا۔ بہت سارے مختلف ادوار میں یہ کعبۃ اللہ بنتا رہا۔ یزید کی حکومت جب ختم ہوئی تو عبداللہ بن زبیر حجاز مقدس پر، یعنی حرمین شریفین، طائف وغیرہ پر، اس وقت پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 9 سال تک رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ جو حتیم تھا اس کو واپس بیت اللہ میں شامل کروایا، حضرت ابراہیم کے طریقے پر تعمیر کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے شہادت کے بعد
عبد الملک بن حکم کے حکم پر یہ حجاج بن یوسف نے 13ویں مرتبہ اس بیت اللہ شریف کا تعمیر کروایا اور حاتم کو واپس باہر نکال دیا، چونکہ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور اپنی حکمرانی وہ لمبا کہانی ہے۔ بہرحال انہوں نے حاتم کو واپس کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں اس نے چاہا کہ میں پھر اس کی تعمیر کروں اور حاتم کو واپس اندر کر دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا اور فرمایا ہارون رشید سے ایسا مت کرو، امت میں کعبۃ اللہ کا مسئلہ اور بگڑتا جائے گا، آپ اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ پھر شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے اس کی چھت وغیرہ کی مرمت کروائی، تو گویا کہ آج جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کڑی ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں جو بنائی گئی تھی وہی ہے۔ اور پھر مختلف ادوار میں تزئین و آرائش، توسیع وغیرہ کے منصوبے جو آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور یاد رکھیں بیت اللہ شریف یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو تعمیر میں لایا گیا ہے، تو اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے اور اس کے 40 سال کے بعد جو ہے یہ بیت المقدس بنایا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر یہ جو کالا غلاف ہے اس کے بارے میں یہ ہے، یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تبا جو اس کو کہتے تھے اور اس کا نام اسعد ابو قریب حمیری تھا۔ اس شخص نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نبوت سے 700 سال پہلے اس کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف کا سلسلہ شروع کر دیا، جو یمن کا بادشاہ تھا۔ پھر مدینے میں آ کر کے وہ مسلمان بھی ہوا تھا۔ اس اسعد شخصیت نے جو تبا بادشاہ تھا یمن کا، اس نے کعبۃ اللہ پر سب سے پہلے اس غلاف کو چڑھایا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ لوگوں یاد رکھو اس وقت کو جب بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ شریف کا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم باپ ہے اور اسماعیل بیٹا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا اس وقت عمر 14 سال تھی اور شادی شدہ تھے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ قرآن میں تقریباً 12 جگہوں پر حضرت اسماعیل کا نام آیا ہے، اور اسماعیل مزدوری کا کام کر رہا تھا اس بیت اللہ کی تعمیر میں، اور حضرت ابراہیم مستری کا کام کر رہے تھے، اور یہ باپ اور بیٹے بڑے مشقت کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اور پھر جب تعمیر مکمل ہوئی تو فرمایا ربنا تقبل منا، اے اللہ اب قبول فرما دے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، مومن کا شیوا ہے، کام کر کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے کیا خود پسند ہے، نہیں، اب کام کر دیا، تعمیر بیت اللہ مکمل ہوئی، اب ہاتھ اٹھایا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اسے قبول فرما دے۔ مومن کو چاہیے جب نیک عمل کرے تو یہ دعا ضرور کرے، جیسے ہم لوگ بھی آج دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے آخر میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ہم تو کچھ نہیں، اللہ تو ہی قبول فرما دے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو نیک و تابعدار و فرمانبردار بنا دے۔ ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم دونوں کو، یہاں پر امین کہنے والا حضرت جبریل اور دیگر فرشتے ہیں، اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، تابعدار بنا دے۔ یہاں پر یاد رکھیں ہم مسلمان کہلاتے کیوں؟ یہ ربنا وجعلنا مسلمین، قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، سب سے پہلے ہمیں مسلمان کا لقب دینے والا حضرت ابراہیم ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار ہوگا۔ ہم مسلمان اس وجہ سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا مانگی تھی اور ہمیں مسلمان کا نام دیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعداری کرے۔ اللہ ہمیں تو مسلمان کر دے، تابعدار کر دے، لیکن ہمارے نسلوں میں بھی پیدا کر دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ میرے نسلوں میں دین کو چلا دے، میرے نسلوں میں تیرے نبی کے امتی اور محبت والے پیدا فرما دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا کا معنی عَلِمَنَا، مناسکنا، اللہ ہمیں سکھا دے حج کے طریقے۔ اللہ گھر تعمیر کر دیا، حرم شریف بن گیا، اب کیا کرے؟ طواف کیسے کرے، زمزم پہ کیسے جائے، دیگر اعمال کیسے کرے، وہ ہمیں سکھا دے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے اللہ اب ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا دے، اور اللہ ہم توبہ کرتے ہیں،
ہمارے توبہ قبول فرما۔ کوئی گناہ نہیں کیا، نیک عمل کیا ہے، آج مسلمان جی گناہ کرتا ہے، توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ کی طرف نہیں آتا۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبیوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور کیا فرماتے ہیں؟ تب علینا، ہمارے اوپر رحم کر، رجوع کر، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ ان دو آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو باتیں سکھلائی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کی تعمیر میں حصہ لینا بیت اللہ شریف کی طرح ہے، اور اس کا بہت بڑا فضیلت ہے کسی بھی سطح پر مسجدوں کی تعمیرات میں حصہ لینا۔ نمبر 2 کہ مومن کی صفت ہے نیک کام کر کے بھی اللہ سے ڈرنا، یہ مسلمان مومن کی صفت ہے، ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، بہت سارے خاص جگہ ہوتی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، تو ان جگہوں میں سے خاص جگہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے ارد گرد میں خاص دعائیں قبول ہوتی ہے، اور عام طور پر مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 128 کے اندر اللہ رب العزت نے اور حضرت ابراہیم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ بہت خاص ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں تابعدار اور مسلمان